ڈاکٹر اقبال عزیز MS شہید صفر الرحمان گورنمنٹ ہاسپٹل میں سینئر کنسلٹنٹ سرجن بھی ہوں اور پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ بھی ہوں. کتے کے کاٹنے کی ڈیزیز کو ہم میڈیکل ٹرم میں ریبیز کہتے ہیں. ریبیز ایک زونوٹک یعنی جانوروں سے انسانوں میں پھیلنے والی ڈیزیز ہے. اس میں سب سے زیادہ جو جانور بنلاک ہوتا ہے وہ ڈاگ یا کتا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس فاکس ہو سکتے ہیں, ولف ہو سکتے ہیں, جیسے کوئرلس ہیں اور بیٹس ہیں, جس سے یہ بیماری کاٹنے کی وجہ سے ہیومن بینگ کو ٹرانسفر ہوتی ہے. یہ بہت ہی خطرناک ڈیزیز ہے جو انسانی اعصابی سسٹم کو انوالو کرتی ہے. خاص طور پہ یہ جہاں پہ بھی انسان کو پاگل کتا جس میں ریبیز ہو, وہ ریبیز ایک وائرس ہے, ریبیز وائرس اسے کہتے ہیں. وہ کتے کا بھی برین کو انوالو کرتا ہے. وہ کتا جب انسان کو کاٹتا ہے تو انسان کے برین تک وہ وائرس نیورونز کے ذریعے پہنچ جاتا ہے. تو یہ جس انسان کو یہ کاٹے, اس کی پوری پروٹیکشن کے لیے 2 قسم کے ویکسین ہوتے ہیں. ایک ایکٹیو ویکسینیشن اور ایک پیسیو ویکسینیشن. جو عام ویکسین جو ہوتی ہے پیسیو ویکسین جسے کہتے ہیں, پیسیو ویکسین مارکیٹ میں آلموسٹ اویلیبل ہوتی ہے. لیکن جو ریبٹ ڈاگ ہے, جو کنفرم ریبٹ ڈاگ ہے, وہ کاٹے وہ خالی اس ویکسین سے ہیومن لائف سیف نہیں ہوتی ہے. آپ نے اس کے لیے ایک امینوگلوبولنس جس کو کہتے ہیں ایکٹیو ویکسینیشن, اس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ مارکیٹ میں کافی شارٹ ہے. ہم نے 2 پیشنٹ کو مختلف جگہوں سے لا کے لگوایا ہے اور وہ سروائیو کر گئے. تو ہم لگے ہیں مارکیٹ میں, انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں امینوگلوبولنس مل جائیں گے. رہی بات ریبیز, بہت ڈینجرس ڈیزیز ہے. جس کو بھی ہو یہ 100% مورٹیلٹی ہے. اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس کی پروٹیکشن ہے. تو اس پروٹیکشن کے لیے ہمیں ایک تو ڈاگ سے ان دنوں میں خاص طور پہ, چاہے وہ ڈومیسٹک ڈاگ ہو یا اسٹرے ڈاگ ہو, گھروں میں احتیاط کرنا. خاص طور چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں, اسکول آتے ہیں, مغرب کے ٹائم پہ, صبح کے ٹائم پہ نمازی لوگ مسجد نماز پڑھنے جاتے ہیں. ان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جب تک کہ ڈاگس کی شوٹنگ کا جو وہ چلا ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے, بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اس کا آپ کوئی بھی کتا عام ٹائم پہ, اب تو یہ کنفرم بات ہے ان دنوں میں گلگت بلتستان میں ریبٹ ڈاگس ہیں. اب کوئی بھی کتا کاٹے اور وہ بھاگ جائے, کتا بھاگ جائے, تو پھر تو آپ کنسیڈر کریں گے اٹ از ریبٹ ڈاگ. یو ہیو ٹو گیو دی پیشنٹ بوتھ ایکٹیو اینڈ پیسیو امیونائزیشن. رہی بات نارمل طریقہ یہ ہوتا ہے, جب بھی کوئی کتا کسی انسان کو کاٹتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کتے کو ریسٹرین کرنا ہے, کتے کو پکڑ کے باندھ کے آبزرو کرنا ہے. کتے میں کچھ علامات ہوتی ہیں بیماری کی. وہ یہ ہوتا ہے کتا بڑا بے چین ہوتا ہے, اس کے منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے, اس کا جبڑا نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے, اس کی دم اندر دسی بھی ہوتی ہے, اور وہ بڑا یا اریٹیبل ہوتا ہے یا بالکل روزی ہوتا ہے. وہ زمین میں پتھر ہو, لکڑی ہو, انسان کوئی بھی ہو, وہ پنجہ یا دانت مارنے کی کوشش. وہ تو ریبٹ ڈاگ کے علامات ہیں. نارمل کتے میں یہ علامات نہیں ہوتی ہیں, لیکن انیشیل کنڈیشن میں کتے میں بھی یہ علامات نہیں ہوتی ہیں. اس لیے کتے کو ریسٹرین کرنا اور اس کو ایسیس کرنا لازمی ہے. تو ان دنوں میں آپ نارمل یا ریبٹ ڈاگ, ان دونوں میں جس نے بھی کاٹا تو آپ کنسیڈر کریں یہ ریبٹ ہے. کامن دنوں میں جب ریبیز کا کوئی کیس نہ ہو تو آپ تو پھر صرف پیسیو امیونائزیشن ہر کتے کے کاٹنے کے بعد آپ نے کرانا ہے. لیکن جہاں ریبٹ ڈاگ نے کاٹا ہو تو آپ نے پیسیو کے ساتھ ایکٹیو امیونائزیشن کی ضرورت ہے زندگی بچانے کے لیے. اور تو اس کے بغیر پیشنٹ کا ریبیز بیماری ڈیولپ کرنا اور مرنا 100% کنفرم. ہم نے SSG ہاسپٹل میں سارے سٹاف کو چکنا کیا ہے. ویکسین, پیسیو ویکسین جسے کہتے ہیں, ہمارے پاس پیسے سے بھی تھی, ہمارے پاس تعداد کم تھی, ہم نے کافی مقدار میں ویکسین پرچیز کر کے رکھی ہوئی ہے. اور جو ایکٹیو امیونائزیشن کے لیے ہم نے اپنے فارماسیوٹیکل بندے اور اپنے جو
وہ ہیں ذمہ داران کو کہا ہے کہ پاکستان کے کسی کونے میں بھی ایکٹیو ویکسین ملے جسے ہم امیونوگلوبولینز کہتے ہیں، ان کو پرچیز کر کے اسٹاک کریں. اور پیشنٹس پبلک کو ہمارا میسیج یہ ہے کہ جو میں نے پہلے کہا کہ یہ کتوں سے ان دنوں میں بہت احتیاط کریں. تو ہاسپٹل میں اور کچھ نہیں ہونا، زیادہ ڈریسنگ ہونی ہے اور ویکسین لگنا ہے. تو ویکسین ہمارے پاس موجود ہے. ایکچولی یہ پریونشن کی بیماری ہے، ہونے نہیں دینا ہے. ہونے نہیں دینے کے لیے کتوں کی تعداد جب بھی کسی علاقے میں بہت زیادہ بڑھتی ہے، آپ انول ڈاگ کی شوٹنگ نہیں کریں گے. جب تعداد بڑھے گی تو پھر تو بیماریاں پھیلتی ہیں ان میں. یہ بیماری ان کی ہے، یعنی کتوں کی بیماری انسانوں کی بیماری نہیں ہے. تو کتوں سے انسان میں ٹرانسفر ہونا یہ کامن ہے، دنیا بھر میں یہ کیسز ہوتے رہتے ہیں. لیکن گلگت میں اس دفعہ جو واقعات ہوئے ہیں بڑے افسوسناک ہیں. تو ہم انشاءاللہ پروٹیکٹیو میجرز کے لیے، اپنی جو پریونشن کے لیے بہت ایکٹیو اینڈ پیسیو ایمونائزیشن کی ہم کوشش کریں گے. انشاءاللہ ود ان کپل آف ڈیز ہم پورا کریں.